کیا کہیں گے عامر صاحب آپ جو بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نسل در نسل دھاندلی زدہ یہ حکومت ہوتی ہے، پیداوار ہے، کیا کہیں گے؟ بڑی مزے کی ان کی تقاریر کل سے میں سن رہا ہوں. کل انہوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا غصے کا اظہار کیا اور پھر اس کا اظہار کیا کہ جی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور تفصیلات نسل دھاندلی کی. یہ ابھی آپ جو سنوا رہی تھی اس میں بڑا مزہ لے رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب بچے کو معلوم ہے. بڑی اچھی بات ہوتی اگر ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب اخلاقی فتح کے طور پہ کہتے کہ میں صدر زرداری کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ریزائن کر دیں، کیونکہ نسل دھاندلی کے ساتھ ووٹ آپ نے لیے، آپ نے گورنر بنائے، آپ نے بلوچستان کی حکومت لی جس کو آپ چاہ رہے ہیں، انہی کے ذریعے جن کے ذریعے آپ نے پورا سسٹم بنوایا ہے. کیونکہ آپ تو پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، پھر آپ کیوں آئے ادھر؟ وہ تو ریکویسٹ کر رہے تھے، ظاہر ہے شہباز شریف کو نواز شریف نے کہا تھا جا کے سب سے بات کریں. آپ نہ جاتے، حکومت ٹوٹ جاتی، اسمبلی ٹوٹ جاتی خود بخود کہ جی کوئی اکثریت لے ہی نہیں سکتا. مطلب اب یہ غصہ اور بے چینی جی بی میں آپ نے تھوڑا سا پریشر ڈالا، شہباز شریف نے فوراً مان لیا کہ آپ کا اکثریت ہے آپ بنا لیں. تو یہاں پہ تو گریس نہ رہی. یہ بات جو مرضی وہ کہیں کہ اب اگلے مرحلے پہ، کیونکہ کیا اے جے کے جو پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں فیصل ممتاز راٹھور، انہوں نے شکایت کی کہیں پہ کہ جی میرے اختیارات تھے، میرے بندے لگائے ہوئے، الیکشن کمیشن نے سارے بدل دیے. پوری آزاد کشمیر کی ریاستی مشینری ان کی لگائی ہوئی چل رہی ہے. میں نے اسی پروگرام میں بتایا تھا جس دن جا کے حملے ہوئے پی ایم ایل این کے لوگوں کے اوپر اور ان کے ساتھ پولیس کھڑی تھی اور 5-7 بندے آئے بٹے مار کے، بیسمنٹ میں پروگرام ہو رہا تھا اور وہاں پہ کسی نے پوچھا ہی نہیں، کیونکہ وہ پوری سرپرستی میں چل رہے تھے پیپلز پارٹی کے، جی تاکہ خبر بنے کہ نون لیگ کی کمپین نہیں چل رہی مظفر آباد میں، ان کے صدر کی نہیں چل رہی، فلاں کینڈیڈیٹ کی نہیں چل رہی. اس وقت تک تو یہ خوش تھے ساری جگہوں پہ کہ جہاں پہ بھی وہ کر رہے ہیں اور پولیس خاموش تھی. کیونکہ اس دفعہ تو بہرحال جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جس کو کل عدم فیصل ممتاز راٹھور کی گورنمنٹ نے کیا، اس پہ وہ بہت بول رہے ہیں. بلاول صاحب انہوں نے اپنے پی ایم سے ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ بھئی یہ کیوں نوٹیفیکیشن نکالا. پھر اس کے بعد ریفرنس گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آئندہ اسمبلی مہاجروں کی 12 نشستوں پہ کرے گی. لڑائی تو وہیں سے شروع ہوئی نا کہ یہ تو جی جیت کے چلیں گے. رانا ثناء اللہ پہ الزام لگا، اس نے کہا کہیں ایک بتا دیں کہ میں نے یہ بیان دیا ہو. یہ آپ لوگوں نے خود کہنا شروع کیا اور مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. اب مریم نواز نے کل بھی جواب دیا اور آج انہوں نے 1.5 لائن کا ایک ٹویٹ لکھا. پوری پیپلز پارٹی کوئی 6 گھنٹے سے پریس کانفرنسوں میں لگی ہے بالکل، لیکن یہ کوئی سچی لڑائی نہیں ہے. یہ 2 بڑے بیٹھیں گے، یہ میں 2 بڑوں سے مراد کہہ رہا ہوں، ایک طرف سے شریف بیٹھیں گے، ایک طرف سے زرداری صاحب بیٹھیں گے اور یہ جتنے تقریریں کر رہے ہیں اور دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ کہیں گے نہیں اب ہمیں بڑوں نے منع کر دیا ہے، اب ہم نہیں بولیں گے. اور اچھے بچوں کی طرح جیسے 2024 کے بعد بیٹھ گئے تھے، پھر جی بی کے بعد بیٹھ گئے، پھر اب بیٹھ جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو دونوں نے حقیقی رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورا نیشنل میڈیا 2-3 دن سے صرف اسی بات پہ چل رہا ہے کہ جناب دھاندلی ہوگی. نہیں دھاندلی نہیں ہوئی، آپ ہار گئے اور آپ جیت گئے. جو مقصد تھا ان دونوں پارٹیوں کا وہ انہوں نے اچیو کیا اور بالکل ایک بھی آواز نہیں نکلے گی جب بڑے بیٹھ جائیں گے. جیسے قانون سازی پہ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کسی بھی بل پہ کہہ دیتے ہم نہیں مانتے، اس کے بعد ایک پوری ٹیم جاتی ہے پریزیڈنسی، ہر مہینے جو میٹنگ ہوتی ہے ان کی، اس کے اندر ان دونوں کے معاملات طے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی قوانین بدلنے ہیں، حکومتی معاملات میں اڑے ہوئے ہیں اور وہ پھر ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں. یہ کہانی بڑی تیز ہے. اس کے اندر مسئلہ کشمیر کے اوپر پرابلم ضرور آ رہا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ شروع دن سے یہی ہے کہ یہاں پہ سیاست راجنیتی اسی طرح ہی ہوتی ہے. کیونکہ اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی بی میں تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوا، لیکن یہاں تو وہی کچھ ہو رہا ہے کہ 16 میں پی ایم ایل این جیتی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی جیت گئی جس کی مرکز میں حکومت تھی، 21 میں پھر پی ٹی آئی جیت گئی اور اب پہلے مرحلے میں نون کو جس طرح 9 سیٹیں ملی اور 4 ملی پیپلز پارٹی کو. وہاں کے سارے سروے جو لوگ ہمارے رپورٹرز ہیں ہم ان سے بات کر رہے تھے، یہ تھا کہ پی ایم ایل این وہاں پہ پیپلز پارٹی سے آ گیا ہے. اب کمپین کے اوپر تھا، پی ایم ایل این نے بھرپور کمپین کی جو جی بی میں نہیں کی تھی. نواز شریف کے تو 2 جلسے تھے مریم نواز کے ساتھ، لیکن ان کی پوری پنجاب کیبنٹ 12 مہاجرین کی نشستوں پہ بھی لگی ہوئی ہے اور پورے لوگ لگے ہوئے ہیں سارے وہاں پہ. امیر مقام جو انچارج ہیں وہاں کے ایک جوڑ توڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جو لوگ آزاد تھے پچھلی دفعہ جن کی وجہ سے پی ایم ایل این کو شکست ہوئی، یا ان کو ٹکٹ دے دیا یا ان کو پارٹی کے ساتھ شامل کر لیا. پلان تو انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کی طرح پورا کیا. اب اگلا مرحلہ 2 اگست کو آ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں اور پھر یہ 10 نشستیں ان کی ہیں جو مظفر آباد ڈویژن کی ہیں. پھر آخری مرحلہ 10 اگست کو ہے جس میں 12 نشستیں ہیں.
جی بالکل ایسے ہی ہے. پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا, دوسرے مرحلے کی تیاریاں جاری ہیں. نوید صاحب کیا سمجھتے ہیں, عام پیپلز پارٹی کی جانب سے اس طرح سے الزامات کی بوچھاڑ اور بار بار یہ کہنا دھاندلی زدہ حکومت اور بار بار یہ نسل در نسل دھاندلی زدہ ہونے کی باتیں کرنا, لیکن پھر دوسری طرف اتحادی بھی ہیں, اگر یہ پتہ ہے انہیں کہ یہ دھاندلی سے حکومت آئی ہے تو پھر انہیں بیساکھیاں کیوں فراہم کی جا رہی ہیں, الگ کیوں نہیں ہوتے, اس اتحاد کا حصہ کیوں ہیں؟ دیکھیں ایون 2024 کا الیکشن تھا, اس وقت اسی پروگرام میں بیٹھ کے جس طرح سے یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے, تو اس وقت بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نورا کشتی ہے, اور یہ نورا کشتی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس ملک میں پچھلے 2-3 سال میں جس طرح سے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے کوئی آپ کے پاس آئیڈیل جمہوریت تھی, لیکن پچھلے 2-3 سال میں جس طرح سے جمہوریت, جمہوری اداروں, جمہوری اقدار اور جو جمہوری اصول ہیں ان کو جس طرح سے پامال کیا گیا, آپ کا الیکشن پر سے تو عوام کا اعتماد 2024 میں اٹھ گیا نا. جس طرح سے بریزن طریقے سے, بلیٹنٹ طریقے سے وائلیشن کی گئی, جس طرح سے ریگنگ کی گئی, جس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا, 2 ماضی کی حریف جماعتوں کو لا کے حلیف بنا دیا گیا, یعنی اس وقت ایک دوسرے کے اوپر برسات ہو رہی تھی. اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے وہ شریف خاندان کو, اور شریف خاندان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اور زرداری کو جس طرح سے نشانے پہ رکھے ہوئے تھے, تو وہ جب آئی بات اس کی کہ جب جو ہے وہ مال غنیمت اقتدار کا بٹنے کا ٹائم آیا تو وہ سارے آ کے بیٹھ کے, یعنی کسی کا جیتا ہوا الیکشن, یہ وہ جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کی علمبردار کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں, یہ ان کی جمہوریت تھی. وہ جو میثاق جمہوریت کر کے بیٹھے تھے اور یہ کہا تھا کہ کسی بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا, وہی کیا. یعنی تحریک عدم اعتماد آپ کے سامنے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا سارا کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا. یہ لوگ تھے اور یہ پھر بات کر رہے تھے جمہوریت کی. اور پھر ہم نے اس الیکشن کے بعد, ابھی جب اے جے کے کا الیکشن ہو رہا تھا, یہیں بیٹھ کے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بھی ایک بندر بانٹ ہے اس ملک میں جہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے, اور گورنمنٹ کے اپنے منسٹر بیٹھ کے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہائیبریڈ نظام ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس صرف جھنڈے کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہو رہا ہے یہ بھی بندر بانٹ ہے, یہ پیپلز پارٹی کو دیا گیا, اب آگے اے جے کے جو ہے وہ نواز لیگ کو دیا جائے گا. تو یہ اسی طرح سے بندر بانٹ ہو رہی ہے. اور خود جو ہے وہ کل شرجیل انعام میمن صاحب نے اور باقی پیپلز پارٹی کے منسٹر نے کہا کہ جی یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. یعنی جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا, آج خود ہی آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ وہ یہی کہہ رہی تھی نا کہ 47 کی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. اور صرف سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ فارم 47 کی نہیں ہے, یہ ہر جگہ جو بھی جس طرح سے اس الیکشن کو کیا گیا, مینیپولیٹ کیا گیا, جس طرح سے بریزن طریقے سے اس کو ریگ کیا گیا, تو وہ آپ کی گورنمنٹ, وہ خواہ سندھ میں ہے, وہ سینٹر میں ہے, وہ پنجاب میں ہے, یا وہ بلوچستان میں ہے, تو وہ ساری فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. اور پھر یہ کہنا اس طرح سے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کہ جی وہ آپ بیٹھے ہیں, صدر صاحب آپ کے بیٹھے ہیں, آپ کے جیسے عامر صاحب نے ذکر کیا, بلوچستان میں آپ کی گورنمنٹ ہے, کے پی میں آپ نے گورنر بٹھایا ہوا ہے, سینٹ میں آپ کے لوگ بیٹھے, اور آپ کہہ رہے ہیں جو ہے وہ, تو امپریشن کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے نوید صاحب. جو اے جے کے میں جس طرح کی سچویشن ہے, اس سچویشن سے یہ جو